تمام حمد و ثنا سب مدحتیں خدائے بزرگ و برتر کے نام کے جس کے قبضہ قدرت میں تمام جہانوں کے تمام نظام. درود و سلام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی آل اور ان کے اصحاب پر. اس خوبصورت نشست میں، اس خوبصورت محفل میں، اس خوبصورت ٹرانسمیشن میں، ان خوبصورت ساعتوں میں، اس خوبصورت شب میں، آنے والے کچھ لمحات کے استقبال کی مناسبت سے سجائی گئی اس محفل میں بعنوان شان رسالت، بعنوان شان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں وسیم بادامی آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. ظاہر الحمدللہ سال بھر وقفے سے تاریخوں کی مناسبت سے نشریات کا سلسلہ جاری رہتا ہے. اللہ تعالیٰ ایسے ہی رکھے اس کو انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ اس کا اجر دے انشاءاللہ. لیکن یہ جو نشریات ہے 12 ربیع الاول کی نشریات، اس کا ظاہر ایک تشخص ہی جدا گانا ہے، اس کا رنگ ہی نرالا ہے، اس کا انداز ہی بہت مختلف ہے. اور کیوں نہ ہو، اس لیے کہ جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس سہانی گھڑی، بس یہی لمحات ہے اگلے کچھ گھنٹے، چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام. وہ لمحہ کہ جب فخر موجودات، فخر کائنات، وجہ تخلیق کائنات احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت، اسی مناسبت سے نشریات جس کا آج جو کہ ابھی جس کا آغاز باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوگا، تقریباً اذان فجر تک جاری رہے گی نشریات انشاءاللہ. اور پھر ہم کل بھی شب بھر آپ کے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ، دوپہر 2 بجے سے لے کے رات گئے تک انشاءاللہ. آج کی نشریات میں ابھی ہم تلاوت کلام پاک سے آغاز کریں گے. علماء کرام، نعت خواں حضرات موجود ہیں. اس کے بعد ہم نے کوشش کی ہے کہ 2 سیگمنٹس میں سیرت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ظاہر ہے 2 سیگمنٹس کیا ہے، اس کے لیے 2 زندگیاں کیا ہے، وہ تو 2 صدیوں میں اس کا احاطہ نہیں ہو سکتا. اپنے طور پر کوشش کی ہے کہ ایک سیگمنٹ آج جو کہ اس سیگمنٹ کے بعد ہوگا، اس میں پارٹ 1 اور پارٹ 2 کل سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے جو اہم ترین واقعات ہیں ٹائم لائن کے اعتبار سے، وہ آپ کی خدمت میں ہم پیش کریں گے انشاءاللہ. تحت اللفظ ہوگا، نعتیں ہوں گی، باتیں ہوں گی، علماء کرام سے ڈسکشنز، آپ کے سوالات، قصے، کوئز، بچوں کا سیگمنٹ، یہ سب کچھ انشاءاللہ آج شب اور کل کی نشریات میں ہوگا انشاءاللہ. ابھی میں ہمارے مہمانان گرامی یہاں موجود ہیں، لیکن میں سب سے پہلے چاہتا ہوں کہ جناب قاری نعمان نعیمی صاحب یہ سعادت حاصل کریں کہ تلاوت کلام پاک سے نشست کا آغاز کریں اور پھر ہم محفل کو آگے بڑھاتے ہیں انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان اللہ. هو الذی يصلی علیکم وملائکتہ ليخرجكم من الظلمات. اللہ اکبر. سبحان اللہ. وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. سبحان اللہ. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. سبحان اللہ. سبحان اللہ. وكان بالمؤمنين رحيما. هو الذي
يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. يا سبحان اللہ سبحان اللہ. وداعيا إلى الله بإذنه وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا سبحان اللہ. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. سبحان اللہ. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. وہی تو ہے جو تم پر رحمت بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے بھی، تاکہ تم کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جائے. اور اللہ مومنین پر مہربان ہے. جس روز وہ اس سے ملیں گے ان کا تحفہ اللہ کی طرف سے سلام ہوگا، اور اس نے ان کے لیے بڑا ثواب تیار کر رکھا ہے، بڑا اجر تیار کر رکھا ہے. اے پیغمبر، ہم نے آپ کو گواہی دینے والا، خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور اللہ کی طرف بلانے والا اور چراغ روشن. اور مومنین کو خوشخبری سنا دیجئے کہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے بڑا فضل ہوگا. صدق العظیم. جزاک اللہ جزاک اللہ. کیا کہنا ہے، بہت نوازش. کیا کہنا ہے. جناب قاری نعمان نعیمی صاحب تلاوت کلام پاک کا شرف حاصل کر رہے تھے. سورہ احزاب قرآن کریم کا 33 چیپٹر 77 آیات ہیں اس میں، اور آیت نمبر 43 سے لے کے 47 تک کی تلاوت کا شرف حاصل کر رہے تھے. اس آیت کا جو آخری حصہ ہے جو انہوں نے تلاوت کیا، اس کا وہ تو بہت ہی زیادہ سنا ہوا، معروف اور مختلف محافل میں الگ الگ عنوانات سے بہت پڑھا بھی جاتا ہے. بلکہ آج ہم جب اگلے سیگمنٹ میں آئیں گے تو علماء کرام سے ریکویسٹ کریں گے کہ اس پر بھی ہماری ذرا رہنمائی کریں، کہ ان آیات کو ذرا آسان الفاظ میں، آسان انداز میں ہمیں بتائیں، سمجھائیں. کہ یہ جو مشہور زمانہ آیت ہے، ہم اکثر محافل میں پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. اس حوالے سے ہی بات کریں گے انشاءاللہ. میں ابھی گزارش کروں گا علماء کرام کی اجازت سے. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب مفتی عامر صاحب، ظاہر کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. ہماری رمضان نشریات کا، ہماری تمام نشریات کا ناگزیر حصہ ہیں. ARY QTV کا ناگزیر حصہ ہیں. کانٹینٹ اور اس حوالے سے بڑی خدمات ہیں سالہ سال سے. میں بہت شکر گزار ہوں. خوش آمدید اور بہت بہت مبارکباد بھی آج کی اس شب کی. جناب قبلہ عمران مشیر صاحب ہمارے ساتھ ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. بہت آسان، بہت سہل انداز میں
مختلف عنوانات پہ گفتگو کرتے ہیں. بہت شکریہ, خوش آمدید. ہمارے ہر دل عزیز, میرے بہت فیوریٹ, اور پس پردہ تو ان کی بہت ساری خدمات ہیں ہی, اور آپ ظاہر نعت خواں کی حیثیت سے آپ سب انہیں جانتے ہیں, اور کیا زبردست آواز اور انداز. جناب عامر فیاضی صاحب, ویلکم کہتا ہوں, خوش آمدید, بہت شکریہ. اور یہاں تشریف فرما ہے جناب قاری نعمان نعیمی صاحب کے ساتھ ہمارے دو نعت خواں حضرات, جن کو آپ ظاہر جن کے بغیر ہماری کوئی بھی نشریات, مطلب ہر نشریات کا یہ اہم ترین حصہ ہیں, جناب محمود حسن شفیع صاحب اور قاری محسن صاحب. سب کا بہت بہت شکریہ, سب کو خوش آمدید. ابھی تلاوت کلام پاک سے باقاعدہ آغاز ہوا ہے. اگر 2 اشعار سنا دیں محمود بھائی, تو پھر ہم اس کے بعد ذرا ڈسکشن آگے لے کے چلتے ہیں. ذرا آج کی تو شب ہی ظاہر ہے نعتوں کی ہے, ذکر سرکار کی ہے, اشعار سننے کی ہے, جھومنے کی ہے, لطف لینے کی ہے. تو آپ اگر ہمیں حمد یا نعت جو آپ مناسب سمجھیں اس کے 2 اشعار سنا دیجیے. تیرے صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا, بے دینوں نے کلمہ پڑھا, لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ, ما فی قلبی غیر اللہ, نور محمد صلی اللہ, لا الہ الا اللہ. اپنی بہن سے بولے عمر, یہ تو بتا کیا کرتی تھی, میرے آنے سے پہلے کیا چپ کے پڑھتی تھی. اپنی بہن سے بولے عمر, یہ تو بتا کیا کرتی تھی, میرے آنے سے پہلے کیا چپ کے پڑھتی تھی. بہن نے جب قرآن پڑھا, سن کے کلام پاک خدا, دل یہ عمر کا بول اٹھا, لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ, ما فی قلبی غیر اللہ, نور محمد صلی اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, محمد رسول اللہ. جزاک اللہ, کیا کہنا ہے, بہت نوازش, کیا کہنا ہے. جناب محمود حسن شفیع صاحب نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کر رہے تھے. نشریات کا ہمارے آغاز ہو گیا, ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. علماء کرام ہمارے ساتھ ہیں, سرکار کی نعتیں اور سرکار کی باتیں. محفل سرکار سجی ہوئی ہے, اور ظاہر ہے یہ آج تو شب ہی, یہ تو ایام ہی وہ ہیں کہ جب ہم خاص انداز سے ذکر کرتے ہیں, ورنہ تو یہ ذکر وہ ہے کہ جس کا ذمہ لیا ہے خود خالق جہاں نے. ہم آج ہیں, کل یہاں نہ ہوں گے, مگر یہ محفل سجی رہے گی. محفل سجی ہوئی ہے, ہم آتے ہیں چھوٹے سے بریک کے بعد دوبارہ.